أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 20ویں پارے کا 16واں رکوع سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے 3 رکوع میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے مختصر حالات بیان ہوئے اور پھر قوموں پر جو عذاب آئے ان کا ذکر ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جن پر عذاب آیا ہے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. اللہ تعالیٰ مشرک کی کمزوری کو بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا یعنی شرک کیا، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے، یعنی مشرک مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، مکڑی نے اپنا گھر بنایا یعنی جالا بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی اگر تنکا لگا دے تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کی سوچ، ان کا نظریہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، مختلف لوگوں سے مدد کے نعرے لگانے والے جب زلزلہ آ جائے تو سب بھول جاتے ہیں، پھر فوراً کہتے ہیں یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. اب وہ دوسرے نعرے کہاں گئے؟ ان کا نظریہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی آزمائش آئے وہ نظریہ چھوڑ دیتے ہیں فوراً، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا عقیدہ یہ غلط ہے. اور مسلمان پر جتنی مرضی مصیبت آ جائے وہ رب کو نہیں چھوڑتا، وہ رب کو نہیں چھوڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ علم رکھتے، ان کو سمجھ ہوتی تو. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کو یہ پکارتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. کیونکہ جو بت پرستی ہے یہ اصل میں بعض لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنائیں، بعض نے نبیوں کی مورتیاں بنائیں، بعض نے ولیوں کی مورتیاں بنائیں. ان مورتیوں کو سامنے رکھ کر پھر سجدہ کرتے تھے کہ اس میں لذت زیادہ آتی ہے. شیطان نے پٹی پڑھائی کہ نماز میں لذت نہیں آتی،
تو پہلے اس نے کہا کہ اپنے جو بزرگ ہیں تمہارے ان کی تصویر دیکھ کے پھر نماز شروع کیا کرو۔ اس کے بعد اگلا قدم یہ کہ ان کی تصویریں آگے رکھ لو۔ پھر تیسرا قدم اٹھایا کہ ان کے ناموں کی ان کے مورتیاں بناؤ اور وہ مورتیاں سامنے رکھ کر پھر نماز پڑھو، پھر بڑی لذت آئے گی۔ یہ جو ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں یہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، بھئی مزے لینے کے چکر میں نہ پڑھیں ورنہ شیطان بہکا دے گا۔ بس اللہ کا فرض ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ مزہ نہیں آ رہا، خیالات بہت آ رہے ہیں، تو بھئی شیطان نے تو حملے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہے، خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات میں لگ جانا یہ برا ہے۔ خیالات تو آئیں گے، شیطان وسوسے ڈالے گا، حملے کرے گا، لیکن آپ چکنے ہو جائیں، جو ہی احساس ہو جائے کہ میں تو نماز میں ہوں، اس خیال کو جھٹک دے۔ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے نماز میں بہت خیال آتے۔ انہوں نے کوئی طریقہ بتایا، وہ اس طریقے پہ نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب آج مجھے نماز میں کوئی خیال نہیں آیا، میں نے منزل پا لی۔ فرمایا تجھے نماز میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ آج کوئی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے کہا یہ خیال تو آیا تھا کہ آج شیطان کے وسوسوں میں سے کوئی خیال نہیں آیا۔ فرمایا یہ خیال آ گیا نا کہ آج کوئی حملہ نہیں ہوا، تو یہ بھی تو خیال آ گیا۔ انسان نہیں بچ سکتا، یہی تو مقابلہ بازی ہے۔ شیطان اپنا زور لگائے گا، ہم اپنا زور لگائیں گے۔ وہ ہمیں الجھانا چاہے گا کہ نماز میں یہ الجھ جائیں، ہم نے الجھنا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کب پکڑنا ہے، کس کو کب تک مہلت دینی ہے، کس پر اپنی رحمت کرنی ہے، یہ ساری حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان مثالوں کو علماء ہی سمجھتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھتا، علماء ہی سمجھتے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ جو 4 لفظ پڑھ لیں، 4 مسئلے پڑھ لیں؟ نہیں، علماء وہ ہیں کہ جن کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو کہ میں نے رب کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں عالم، جس کو فکر ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی تمہیں علم دیا تھا، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ جو فکر کرتا رہتا ہے نا آخرت کی، یہ ہے عالم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بالکل صحیح بنایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اس میں کوئی غور کرے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کو جو ایمان والا ہوگا، جو مانتا ہی نہیں، اسے کیا سمجھ آنی؟ 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلا حکم کہ آپ پر جو وحی نازل کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیجیے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ نبی تو کرتے تھے تلاوت، نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل ذکر ہے، تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
آج ہم لوگوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ اس پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فجر کے بعد میں نے 500 دانے کی تسبیح رکھی ہوئی ہے، وہ پڑھتا ہوں، لیکن قرآن نہیں پڑھتا۔ پہلے قرآن ہے، باقی ذکر بعد میں ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے، یعنی آداب کے ساتھ نماز کو پڑھیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نماز کی تاثیر ہے، جو نمازی بن جائے گا وہ بے حیائی سے بچے گا، برے کاموں سے بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے کسی کی شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ اب کب چھوٹے گی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس نے 4 نمازیں پڑھی، آج ہی ولی بن گیا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، پتہ نہیں کب اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے اور اللہ ہم سے گناہ چھڑوا دے۔ تو اس لیے نماز کے اندر یہ تاثیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عورت نے آپ سے شکایت کی کہ ایک آدمی ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آتے جاتے مجھے چھیڑتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے کہو کہ میں بھی تم سے محبت کر لوں گی، لیکن 40 دن مستقل 5 نمازیں پڑھ، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اب وہ 40 دن مسلسل 5 نمازیں پڑھی تو رخ ہی بدل گیا۔ اب اس گلی سے گزرتا دیکھتا ہی نہیں۔ اس عورت نے خود کہا کہ پہلے تو بڑے محبت کے دعوے کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اب نمازیں پڑھ کے رب کی محبت مل گئی ہے، اب جھوٹی محبتوں سے جان چھوٹ گئی۔ تو نماز میں رب نے تاثیر رکھی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو ہم راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے والے پورا عشرہ جاگتے ہیں، اور وگرنہ عام لوگ تاک راتوں میں جاگتے ہیں، تو اس میں پھر کئی مولوی پریشان بھی کرتے ہیں، پرچہ پکڑا دیتے ہیں، 100 رکعت کی نیت باندھ لو، پہلی رکعت میں اتنی صورتیں پڑھو، دوسری میں اتنی پڑھو۔ بھائی اللہ نے آسانی پیدا کی، انہوں نے اور مشکلات پیدا کر دی۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ علماء نے کہا اس آیت کو ذہن میں رکھو۔ مثال کے طور پہ 3 گھنٹے مجھ میں جاگنے کی ہمت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو میں 3 گھنٹوں کو 3 کاموں پہ تقسیم کروں۔ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کروں، 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کروں، اور 1 گھنٹہ نماز پڑھوں۔ اب نماز کیا ہے؟ نفل پڑھنے ہیں؟ نہیں، ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے میرے ذمے کوئی نمازیں قضا تو نہیں، جو قضا نمازیں میرے ذمے ہیں پہلے میں ان کو پڑھوں، جب وہ مکمل ہو جائیں تو پھر میں نوافل پڑھوں۔ کیونکہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بچہ میٹرک کے پیپر دیتا ہے، اس میں کچھ مضامین اختیاری ہوتے ہیں، کچھ لازمی ہیں، کچھ اختیاری ہیں۔ ایک بچہ اختیاری مضامین میں پاس ہے لیکن لازمی مضامین میں فیل ہے، اسے ڈگری تو جاری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو لازمی مضمون ہے اس میں تو فیل ہو، اختیاری میں پاس ہو رہے ہو تو تمہیں سند نہیں ملے گی۔ بالکل یہی حال ہمارا ہوا پڑا ہے کہ جو لازمی مضامین ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں ہم فیل ہو رہے ہیں اور نفلوں میں پاس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے فرض نمازوں کو پورا کریں اور اللہ توفیق دے دے تو اس کے بعد نفل پڑھتے رہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا۔
بحث مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن الا باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے، شستہ انداز سے، لڑائی جھگڑے والا انداز نہ ہو، گالم گلوچ والا انداز نہ ہو۔ لیکن الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں سے اگر کوئی ظالم ہے، یعنی وہ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کے جواب میں پھر آپ اسی کے رویے سے، اسی کے طرز پہ جواب دے سکتے ہو۔ لیکن جب تک وہ صحیح طریقے پہ چل رہا ہے، آپ بھی صحیح طریقے پہ چلیں۔ مثال کے طور پر فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے کسی نے ان کی کیسٹ دی، اب وہ بڑے بھونڈے انداز میں، پنجابی لہجے میں عجیب انداز میں کہہ رہا ہے، اوے سنیو، تم کہتے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہے، نبی کا دم نہیں گھٹتا، نبی کو گرمی نہیں لگتی، تم نے وہاں اے سی لگوا کے دیے ہیں، نبی کو سردی نہیں لگتی، تم نے وہاں ہیٹر لگوا کے دیے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں، نبی کی ذات کے بارے میں یہ لہجہ، یہ انداز زیب دیتا ہے کوئی؟ ہمارے مولانا امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب باتوں کے جواب دیے ہوئے، تو پھر میں نے ایک تقریر میں کہا ہمارا یہ انداز نہیں ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے الا الذین ظلموا منہم، جب ان میں سے کوئی ظالم غلط طریقے سے بات کرے تو پھر اسی کے انداز میں جواب دو، تو اس لیے مجبوراً ہم تمہیں تمہارے انداز میں جواب دیں گے، ہمارا مزاج نہیں ہے، نہ ہمارے استادوں نے ہمیں یہ سکھایا، لیکن چونکہ تم نے خود ایسا لہجہ، ایسا انداز اختیار کیا، تو پھر ہمیں مجبوراً وہی انداز اور لہجہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا جس طرح تو نے نبی کے بارے میں سوال کیے، ہم تیرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیرا دم نہیں گھٹتا تھا، تجھے وہاں گرمی نہیں لگتی تھی، کیا تیرے باپ نے اے سی لگوا کے دیا تھا؟ تجھے وہاں سردی نہیں لگتی تھی، کیا تیرے باپ نے ہیٹر لگوا کے دیا تھا؟ اب باپ بنے عجیب باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کی ذات کے بارے میں اس طرح کے رویہ نہ رکھو، نہ اس طرح کا انداز اختیار کرو۔ عقیدہ سمجھو، جو اللہ ماں کے پیٹ میں گرمی سردی سے بچا کر بچے کو زندہ رکھتا ہے، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں نبیوں کو گرمی سردی سے بچا کر زندہ رکھتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا کہ انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز فرض نہیں ہے ان پر، جو دنیا سے چلا گیا اب نماز فرض نہیں، لیکن نبی کیوں پڑھتے ہیں؟ لذت کے لیے، انہیں نماز میں لذت آتی ہے، اس لیے وہ پھر نماز لذت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر نبی اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور جو جا کے سلام پیش کرتا ہے وہ نبی سلام خود سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یوں کہو، یعنی اہل کتاب یہودی عیسائی، ان سے مناظرہ ہو جائے، بحث ہو جائے، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ آمنا بالذی انزل الینا، ہماری طرف جو اللہ کی وحی آئی یعنی قرآن مجید، ہم اس پر ایمان لائے۔ وانزل الیکم، اور جو وحی تمہاری طرف آئی تھی ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ ہم تورات، زبور، انجیل ان کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہہ دے کہ میں تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہے گا، یا کہتا ہے زبور کو میں اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ ہم تو قرآن بھی مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل بھی مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک اللہ ہے۔
عیسائیوں کا خدا بھی وہی ہے، یہودیوں کا خدا بھی وہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ وہ پھر شرک شروع کر دیں، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، شرک کر لیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تو شرک کر لیا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو انہوں نے شرک کر لیا، لیکن اتنا تو مانتے تھے کہ اللہ ہے اور زبان سے کہتے تھے اللہ ایک ہے، اس کے باوجود شرک بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوں کہو ان سے کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک اللہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تم بے شک نافرمانی کرو لیکن ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس کتاب پر ایمان لائے، یعنی یہودی عیسائی بھی اس پر ایمان لائے، سارے نہیں لیکن کچھ لوگ تو لائے نا ایمان۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی یعنی مکہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے قرآن کریم پر۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات میں جھگڑا جو کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، کافر جھگڑا کرتا ہے اللہ کی آیات میں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب نہیں آپ نے پڑھی، اور وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا آپ نے، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ لکھا آپ نے کہ جس کی وجہ سے ان کافروں کو شک پڑ گیا ہو۔ ایک بندہ پہلے سے کتاب پڑھتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی کتاب پڑھتا تھا اب بھی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے تو کوئی فرق تو ہے نہیں، یا پہلے بھی لکھتا تھا اب اپنے پاس سے لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو امی پیدا کیا کہ نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، اب 40 سال کی زندگی میں نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ لکھا، اب اچانک سے ایسے علوم لے کے آئے کہ دنیا والے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہی تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھا دو، تم بنا نہیں سکتے، تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی آیات ہیں بڑی واضح ہیں، اور یہ آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم والے ہیں۔ پہلے وحی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ سے بڑا عالم تو کوئی نہیں، آپ کے سینے میں محفوظ ہوئی، پھر آپ نے صحابہ کو سنائی تو صحابہ کے سینے میں محفوظ ہوئی، پھر حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا بھئی جمع کرو قرآن کو، اس وقت جمع کرنا شروع کیا تو حضرت عثمان کے دور میں مکمل ہوا، اس سے پہلے سارے سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو علم والے ہیں ان کے سینوں میں یہ آیات محفوظ ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ وَقَالُوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ، اس نبی پر کیوں نہیں نازل کی جاتی آیات من ربہ، اس کے رب کی طرف سے آیات، حالانکہ اتر تو رہی ہیں آیات، لیکن کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی کی آیات کیوں نہیں اتر رہی، یا ہماری مرضی کا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ تو اس پہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ آیات میرے رب کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ آیات سے مراد معجزات بھی ہیں، معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھوں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ولی کی کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ چاہیں گے تو ولی کی کرامت ظاہر ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ جو آیات ہیں وہ بھی اور جو معجزات ہیں وہ بھی وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہیں گے تو آیات نازل ہوں گی، اللہ چاہیں گے تو معجزات ظاہر ہوں گے۔
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی جو نہیں مانتے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور یہ ہر نبی کا کام، 1.25 لاکھ نبی جو آئے اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ بشیرا و نذیرا، کہیں فرمایا مبشرا و نذیرا، کہ 2 صفات ہر نبی کی، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ میں تو واضح طور پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یتلا علیہم، جس کی تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر، ان فی ذلک لرحمہ، اور اس کتاب میں اللہ کی رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ تم نہیں مانتے، نہ مانو، میرے رسول ہونے پر اللہ گواہ ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اور زمین و آسمان کی ہر بات کو اللہ جانتے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کفر و شرک کو مانتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ جو باطل کو مانیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، اور جو حق کو مانیں گے وہ فائدے میں رہیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان حق کو مانتے ہیں، ہم باطل کو نہیں مانتے، تو جو حق کو مانتے ہیں وہ فائدے میں ہیں، اور جو باطل کو مانتے ہیں ان کا دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔